سر یہ فرمائیے گا کہ آپ ہمیشہ اکانومی پر کھل کر بات کرتے ہیں اور آپ نے بجٹ آنے سے پہلے اسی شو میں یہاں بیٹھ کر جو باتیں کی تھی وہی مسائل ایگزیکٹلی اسی طرح سامنے آئے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس اتنی بڑی اکانومی کی ٹیم ہے لیکن وہ ان کور ایشوز کو سمجھ نہیں رہے تھے یا شاید تسلیم نہیں کرنا چاہتے اس میں پرابلم یہ ہے جی کہ میں بار بار آپ کے شعبے میں نے کافی دفعہ کہا ہے جو ہماری انتظامیہ ہے وہ سٹیٹس کو کی علامت ہے. ان کی رپورٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ سب اچھا ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ان حالات میں یہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ٹیمپر کریں تاکہ پبلک کی جو وشز ہیں ان کو اس میں نمایاں ہوں جو ان کے فیصلے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل سائیڈ ہے انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ اسٹیٹ کے ریسورسز کو بانٹ کے اس کے ذریعے سے ووٹ حاصل کرنے کی سیاست کی ہے. یعنی کوئی گلی نالی بنا دی, کوئی ڈیولپمنٹ کر دی, اور یہ براڈر ایشوز جو ہیں اکانومی کے, انسٹیٹیوشنل ریفارم کے, ریسٹرکشن آف دا بیوروکریٹک ایڈیفس وغیرہ, اس کے اوپر نہ ان کا کوئی عبور ہے, نہ ان کو پتہ ہے, نہ ان کو پرواہ ہے. ان کو دو چار انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے فیوریٹ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور انہی کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اب ویسے چل نہیں سکتا کیونکہ یہ جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے یہ گل سڑ گیا سارا, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو امپٹس ہے یعنی آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیتے ہیں اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. کیس ان پوائنٹ آپ دیکھ لیں, آپ کا جو وابڈا کی چوری ہے 590 ارب, اب یہ جو مچھلی کے باہر جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے, یہ جو تڑپ رہے ہیں, آپ نے اچھا کیا منی بجٹ کا ذکر کر دیا. پہلا منی بجٹ تو آ ہی گیا ہے یہ بجلی والا جو ریٹس بڑھائے گئے اور جو پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس بڑھے وہ بھی تو ایک طرح سے ایک ڈیزاسٹر ہی تھا نا. منی بجٹ یہ آیا کہ انہوں نے پیسے جہاں ایلوکیٹڈ تھے وہاں سے نکال کے اب یہاں دینے کے ان کو مفت دینے ہیں 200 یونٹ, تو پہلے دے دیتے, یہاں سوچ بچاری نہیں کی انہوں نے. تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں کام چلنا. یہ چیپیاں لگا کے دن دیہاڑے جو ہے نا بس وقت ڈانگ ٹپاؤ پنجابی میں کہتے ہیں, اس قسم کی سیاست, یہ ان کے پاس کوئی مربوط پلان نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے. اور جو پلاننگ منسٹری ہے جس نے یہ کام کرنا ہے وہ تو بس ان کو LBDN کہتے ہیں, لک بزی ڈو نتھنگ. وہ بس اپنا سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ انگریزی اچھی جوڑتے ہیں جو اخباروں میں کبھی لکھتی ہے, کسی شو میں آ کے تھوڑی سی سلیس اردو بول دی, بس ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ابھی میں نے دیکھا وہ کہیں کہہ رہے تھے کہ 2047 میں پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا, وہ پروگرام دینے لگے ہیں. پہلے 2025 تھا تو اب 2047 آ گئے, اس وقت یہ ماشاءاللہ 88 سال کے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرک کی بتی پیچھے عوام کو لگانا تو یہ بھی فیل ہو گیا وہ پلاننگ. لیکن اگر میں دانش صاحب واپس بجٹ پہ آؤں, اب جس طرح بجلی کے ریٹس بڑھائے گئے پچھلے ہفتوں میں, اس کے اوپر بڑا مطلب پریشر بنا عوام کی طرف سے بھی ہوا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں سوچا گیا؟ مطلب آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہے نا, اورنگزیب صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی. یہ تو جون تک یہ کہہ رہے تھے کہ 590 ارب روپے, یہی اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے ہمیں حاصل ہو جانا ہے. اور اویس لغاری صاحب جو وابڈا کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جو 3 روپے اور 6 روپے فی یونٹ جو قیمت ادا کرنی پڑنی ہے وہ ہے جو یہ 590 ارب کی وجہ سے. تو اگر فرض کریں وہ 590 ارب حاصل ہو گیا ہوتا جیسے فنانس منسٹر نے دلاسا دی, ان کے پلان کا حصہ ہے, اخباروں میں چھپا ہوا ہے, تو وہ تو پھر یہ نہ کرنا پڑتا. تو پھر وہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں پی گئے ہیں؟ اور آپ حیران ہوں گی ایک بات سے, پلیز میری بات ذرا غور سے سننا. یہ پچھلا سال جو یہ تھا یہ 380 ارب روپے کی چوری تھی. جو یہ سال ابھی 30 جون کو ختم ہوا ہے اس میں 590 ارب کی چوری وہ ہے جو حکومت مانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ 55% انکریز ہے. تو اگر انہوں نے کوئی 60-70 ارب جمع کر بھی لیا ہے تو پھر بھی یہ 30-35-40% کی انکریز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ اگر قابو نہیں پایا ہے تو کیا یہ انکریز اس سال بھی ہونی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک منٹ, یہ یقیناً ہونی ہے. اچھا, تو اس کا پھر خمیازہ علیحدہ ہم نے بھگتنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ٹریپ کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو چوری ہوتی ہے تو یہ وہاں لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو بجلی کی کھپت نہیں ہوتی تو کیپیسٹی پیمنٹس آ جاتی ہیں, وہ آپ نے ڈالرز میں دینی ہے. جب ڈالر اوپر جاتا ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. وہ پھر آپ ہم جیسے بیچارے جو بل دے رہے ہیں ہمارے پہ وہ نافذ کر دیتے ہیں تو ہمارا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو جتنی چوری ہوتی جا رہی ہے, اب چوری بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ ہمیں نہیں سر, وہ اس لیے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی کہ کیونکہ بجلی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور اتنی بن نہیں رہی ہوتی, پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں, اس وقت ہمارے پاس پوری بجلی ہے پاکستان کے پاس, جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہے, لیکن ہم بھیج نہیں رہے کیونکہ چوری ہو رہی ہے. تو چوری کی جگہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس اب چونکہ وہ تو بل ہی نہیں دے رہے, وہ تو پھر ہمیں دینے پڑنے, اور یہ سال در سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ڈیڈ اینڈ ہے, یہ بالکل ڈیڈ اینڈ ہے. اور میں نے ان کو ایک دفعہ نہیں, آپ کے پروگرام پہ سارے پروگرام میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ کام نہیں کرتی, آپ کو اس میں انسینٹیوز اپروچ استعمال کرنی پڑے گی. اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور جن کو پتہ ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے, کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونے دے گی کہ انسینٹیوز اپروچ آپ اپنائیں.
کیونکہ وہ تو صرف پھر اس شعبے کے لیے ہوگا، تو ان کا کیا بنے گا؟ اچھا لیکن سر اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل موجود ہیں، دوسری طرف اگر ہم پنجاب کا رخ کریں تو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ ہم خود حیران پریشان ہیں. مطلب ایک طرف ہم بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں لوگوں کو سولر پینلز ڈسٹریبیوٹ کریں گے 500 یونٹ سے کم کے لوگوں کو، اور اس میں بھی آپ 90% جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موٹر سائیکلیں دیں گے، کبھی کہتے ہیں گھر بنا کے دیں گے، کبھی اس قسم کے اور بڑے پروجیکٹس انسٹیٹیوٹس کھول رہے ہیں. یہ بڑا خوفناک المی ہے جی. دیکھیں آخرکار ملک تو پاکستان ہی ہے نا، ایک ہی ملک ہے، تو صوبے اس میں ضرور ہیں لیکن فیڈریشن بھی ہے. اور اس وقت فیڈریشن کا جو بجٹ ہے وہ سراسر قرض پہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ صوبوں کو کہتے ہیں کہ آپ سرپلس بجٹ چلائیں تاکہ ہم قرض کم لیں اور یہاں پر کام چلا سکیں. وہ قرض کس نے دینا ہے؟ وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ قرض کے پہاڑ میں ڈبو رہے ہیں اور ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل ہم بانٹ لیتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ ہم بانٹ لیتے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ارسپانسبل کوئی پالیسی آپشن ہو نہیں سکتا کہ بجائے کہ آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ چیزوں کو صحیح سمت میں لائیں اور پاکستان کو بچانے کی بات کریں، آپ اپنا نام کمانے کے لیے جو ہے جو رہتی کوتی کسر ہے ہماری آنے والی نسلوں کی وہ بھی نکالتے چلے جائیں. آپ کے خیال میں وہ منصوبے پریکٹیکل آپ کو نظر نہیں آتے جو اناؤنس ہو رہے ہیں پنجاب میں؟ کتنوں کو مل جانا ہے موٹر سائیکل جی؟ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی آبادی کتنی ہے؟ یہ مذاق ہے. کتنوں کو مل جانا ہے سولر پینل؟ اور سولر پینل آپ دے بھی دیں گے تو شام کو کیا کریں گے وہ؟ پھر آپ بیٹریاں بھی دیں گے، پتہ کتنے لاکھ روپے کی اچھی بیٹریاں آتی ہیں اور سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر ریپلیس کون کرے گا؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں جی. اصل بات یہ ہے کہ آپ سے گورننس نہیں ہو رہی. پہلی دفعہ تو آپ کو گورننس کرنی پڑی ہے، نہیں تو یہ تو بیوروکریسی کی ذمہ داری تھی. آپ تو صرف ریوڑیاں بانٹتے تھے یا عہدے بانٹتے تھے یا پلاٹ بانٹتے تھے. تو اب آپ کو پہلی دفعہ انتظامیہ درست کرنی پڑنی ہے، تو وہ پھر کیسے کرنی ہے؟ کیسے آپ یہ ایف بی آر کی جو انتظامیہ ہے آپ نے اب مان لیا نا، اخبار کی زینت بنا ہے ابھی پچھلے ہفتے کہ جی جو یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اور وہ جو ٹیکس نیٹ بنانا تھا وہ فیل ہو گیا، مان گیا نا. تو اس کی جگہ میں اب کیا کرنا ہے؟ چند ہزار لوگ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں، ہم اب فارغ ہیں. ہم کیا مطلب اس کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا تو یہ سیلریڈ کلاس کی اگلے سال پھر آپ نے جو ہے نا حجامت کرنی ہے. وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں اور انفلیشن کہاں کو جا رہی ہے. یہ مطلب یہ ایسے کام یہ چلنا نہیں ہے. لیکن سر اب جس طرح آپ ہی کے کولیگ رہ چکے مفتاح صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کو پہلے حکومت کی شاخ خرچیاں بند کرنی پڑیں گی. ایک طرف اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کئی ایسی وزارتیں ہیں جو وہ ختم کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دیں گے تمام جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو. لیکن جو کراس کٹنگ والا ایلیمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے 5 وزارتوں کا کہا ہے کہ جو اہم محکمے ہیں ان کو بھی ختم کریں گے یا پھر دیگر جو صوبوں ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے، تو حکومت اپنی سیلف کراس کٹنگ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ایک سنگل محکمہ نہیں ان سے ختم ہونا، یہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو علانیہ کہہ رہا ہوں. آپ صرف اس بات کی تحقیقات کر لیں کہ جب 18ویں ترمیم نافذ ہوئی تھی تو اس وقت تو یہ محکمے تھے نہیں، یہ ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم کر دی گئی تھی.